پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد آنے پر بلکہ یاد کر کے نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا یہ شرعاً جائز ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں کرتے ہیں اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جو بھی نیک کام ہو تو کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائیں، کیوں کر رہا ہوں، تو یہ کیوں کر رہا ہوں سوال جو ہے یہ آپ کو اچھی اچھی نیتیں کروائے گا۔ تو نیت کرنے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ نگاہ نیچے کیے، کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جو باتیں سنوں گا یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی حمد کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل پر بارہا یہ صدا ہم سنتے ہیں، صلو علی الحبیب، تو یہ نیکی کی دعوت ہے، اس کا مطلب ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ تو جب کبھی یہ سننے کی سعادت پائیں تو موقع ہو تو بلند آواز سے، ورنہ کم از کم اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، بہتر کون، 45 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 27 پر نقل ہے کہ صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ افروز تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو
تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید یہ یقیناً اللہ عز و جل کی بہت ہی پیاری نعمت اور رحمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے، جو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی فلاح و کامرانی کے لیے سرور کائنات شاہ موجودات ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمائی۔ اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، اور یہ مبارک کتاب ہر اعتبار سے کامل ہے۔ اسے اتارنے والا رب العالمین ہے، تو لانے والے روح الامین یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ جن پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے۔ جس امت پر آئی، جس امت کے لیے آئی یہ کتاب، وہ امت سب امتوں میں بہترین ہے۔ جس زبان میں اتری وہ عربی مبین ہے، اور جس مہینے میں آئی وہ مہینہ تمام مہینوں میں معزز ہے۔ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات افضل ترین ہے، تو جن جگہوں میں اتری وہ اعلیٰ ترین ہے۔ قرآن کریم وحی الہی ہے، اور اس کی تلاوت کرنا جو ہے نا، یہ علماء نقل فرماتے ہیں کہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، اور رہتی دنیا تک نسخہ کیمیا ہے، تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب ہے، تمام علوم کا سر چشمہ ہے، یہ ہدایت کا مجموعہ، رحمتوں کا خزینہ اور برکتوں کا منبع ہے۔ اور یہ ایسا دستور ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر تمام امور یہ درست کیے جا سکتے ہیں، تمام امور مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسا نور ہے جس سے گمراہی کے تمام اندھیرے دور کیے جا سکتے ہیں، ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ عز و جل کی رضا اور جنت تک لے جاتا ہے، اصلاح و تربیت کا ایسا نظام ہے جو انسان کو پاک کر کے اسے مثالی بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم ایسا درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھنے والا قلبی سکون محسوس کرتا ہے، ایسا با وفا ساتھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ نبھاتا اور حشر میں بھی وفا کا حق ادا کرے گا۔ اس قرآن کریم میں بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، جس نے اسے مضبوطی سے تھاما وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، جس نے اس پر عمل کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پا گیا۔ مجھ کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا۔ اے کاش اس قرآن سے سچی محبت نصیب ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے آفیسز میں بھی ہے، ہماری دکانوں میں بھی ہے، لیکن کس لیے ہے؟ برکت کے لیے۔ پورا پورا سال ہو جاتا ہے، اٹھا کر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، چومنا نصیب نہیں ہوتا، پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ خود اللہ تبارک و تعالی پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 23 میں قرآن کریم کی تعریف میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کے اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی۔ تو تفسیر خازن میں قرآن کریم کے احسن الحدیث یعنی سب سے اچھی کتاب ہونے کی دو صورتیں بیان کی گئیں، ایک لفظ کے اعتبار سے، دوسرا معنی کے اعتبار سے۔ جو لفظ کے اعتبار سے اس طرح کے قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے،
نہ یہ اشعار کی جنس سے ہے، نہ ہی عوامی خطبوں رسائل کی طرز پر ہے، بلکہ یہ کلام کی ایک ایسی قسم ہے جو اپنے اسلوب میں سب سے جدا ہے۔ نمبر 2، معنی کے اعتبار سے یوں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں، اس میں ماضی کی خبریں، اگلوں کے واقعات، غیب کی کثیر خبریں، وعدہ و وعید، جنت و دوزخ کا بیان ہے۔ اور حدیث شریف میں کہ سب سے سچی کتاب کتاب اللہ ہے، ایک اور حدیث شریف میں کہ بہترین حدیث کتاب اللہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس قرآن کی تلاوت یہ نصیب والے کرتے ہیں، اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے، چنانچہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے، قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے۔ بچوں کو قرآن کے ہجے روزانہ سکھانا، قاریوں کا تجوید سکھانا، علماء کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سکھانا، صوفیاء کرام کا اسرار و رموز قرآن بسلسلہ طریقت سیکھنا سکھانا، سب قرآنی کی تعلیم ہے، صرف الفاظ قرآن کی تعلیم مراد نہیں۔ لہذا یہ حدیث فقہا کے اس فرمان کے خلاف نہیں کہ فقہ سیکھنا تلاوت قرآن سے افضل ہے، کیونکہ فقہ احکام قرآن ہے اور تلاوت میں الفاظ قرآن چونکہ کلام اللہ تمام کلاموں سے افضل ہے، لہذا اس کی تعلیم تمام کاموں سے بہتر، اور اسرار قرآن الفاظ قرآن سے افضل ہیں کہ الفاظ قرآن کا نزول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک پر ہوا، اور اسرار و احکام کا نزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر ہوا۔ تلاوت سے علم فقہ افضل، رب تعالی فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، تو عمل بالقرآن علم قرآن کے بعد ہے، لہذا عالم عامل سے افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عالم تھے، فرشتے عامل، مگر حضرت آدم علیہ السلام افضل و مسجود رہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خود بھی قرآن سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلانے کا شوق پیدا کیجیے کہ بدقسمتی سے اس معاملے میں بھی ہمارا جو ذہن ہے وہ بہت اس معاملے میں بنتا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے غور کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی ہماری توجہ نہیں رہتی۔ بچوں کو قرآن سکھانے کے حوالے سے ہم اپنا جذبہ نہیں پاتے، جبکہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ اس قرآن کی تعلیم کے ایسی برکتیں پاتے تھے، اپنی اولاد کو اس طرح سے برکتیں دلاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے۔ بڑی غور سے اس بات کو سوچنے کی بات ہے کہ آج اگر ہم رات دن کوشش کرتے بینک بیلنس بنانے کے لیے تو اس لیے کہ جناب میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اگر آج دکانیں سجا کر بیٹھے، آج اگر دن بدن اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں، اور معاذ اللہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اپنے اوپر عائد فرائض واجبات کو بھی ترک کر دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دکانوں پر کاروبار میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم کی اس قدر جستجو ہے، لگن ہے کہ جناب بس دنیاوی تعلیم حاصل کروں، میرے گریڈ بڑھ جائیں، میری جاب بڑھ جائے، میرا انکریمنٹ ہو جائے، میری آمدنیاں بڑھ جائے۔ لیکن ہمارے اسلاف اور بزرگان دین صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ دیکھیے کہ یہ قرآن کی تلاوت پر کتنا اہتمام کرتے اور اعتقاد کیسے مضبوط تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، یعنی بہت طبیعت آپ کی ناساز ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں
آپ کے لیے بیت المال سے عطیہ نہ مقرر کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر کا ڈر ہے؟ سنیے، میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا ہوا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کیسا جذبہ تھا، کیسی تربیت تھی، کیسا شوق تھا۔ آج ہمارا معمول کیا ہے کہ ہم ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ یار میں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کسی اچھے قاری کو دیکھوں، یار مدرسۃ المدینہ کی کون سی ایسی برانچ ہے، میرے مدنی منع کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، قاری قرآن بناؤں گا۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو والد اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ لیکن ہماری اولاد کو اگر ہم دیکھیں تو اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کراتے، اپنی تنخواہ کا، اپنے بزنس کا ایک بہت بڑا فگر اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم میں خرچ کرتے ہیں، اور اس دنیاوی تعلیم کے بعد اس کو اچھا ٹیوٹر فراہم کرتے ہیں، اس کو بھی اچھے سے اچھی سیلری پے کرتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا جہاں تعلیم کا معاملہ آتا ہے تو قرآن پاک کی تعلیم کیسے دلائی جائے، اس کے لیے کہاں کوششیں کی جائیں۔ آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرائیں تو آپ کو ہر قسم کی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو جائے گی۔ نہیں جناب، ہمارے علاقے میں کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، تو کیا آپ کے علاقے میں اسکول ہے؟ نہیں، میرا بچہ اسکول تو بہت دور پڑھنے جاتا ہے۔ تو اسکول اگر دور پڑھنے جا سکتا ہے تو مدرسۃ المدینہ میں بھی تو کوئی سلسلہ بن سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، 1991 میں، یعنی دعوت اسلامی یوں تو 1981 سے مدنی کام کا آغاز ہوا، 1991 میں اس مدرسۃ المدینہ کا آغاز ہوا۔ آج پاکستان میں صرف 2200 سے زائد مدارس المدینہ ہیں، 1,10,000 سے زیادہ مدنی منع اور منیہ اس وقت قرآن پاک کی تعلیم حفظ و ناظرہ کی حاصل کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے، جو خوش نصیب اپنے پلاٹس، اپنی جگہیں بنا کر کسی طرح سے بھی وقف کرتے ہیں دعوت اسلامی کو، اللہ کی رحمت ہے، وہ قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے نوجوانوں کو بھیجیں، ہم ان کو مدرس کورس کراتے ہیں، یہ قرآن پڑھنا بھی سیکھیں گے، قرآن پڑھانا بھی سیکھیں گے۔ دعوت اسلامی اس کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہے، مگر اس کا شوق جذبہ لائیں کہاں سے؟ کون ہے جو یہ ذہن بناتا ہو کہ میں اپنے بچے کو قاری قرآن اور خادم قرآن بناؤں گا کہ قرآن کی خدمت کرے، یہ قرآن پاک پڑھائے؟ جیسے ابھی ہم نے حدیث پاک سے، تمہیں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے۔ تو کیا میں اپنی اولاد کو بہتر بندہ بن جائے اللہ کا، کیا میں اس کے لیے کوشش کروں گا؟ میرا بیٹا بہتر ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا بہتر انجینئر بن جائے، میرا بیٹا بہتر کمپیوٹر آپریٹر بن جائے، دنیا کی خاک چھانتا ہو، حرام روزیاں معاذ اللہ کمانے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں اسے خادم قرآن بناؤں، قاری قرآن بناؤں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا انداز کیسا اعلیٰ ہوا کرتا تھا کہ خود حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کے بارے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایت، اس میں لکھا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے عمر بن عبدالعزیز تو حارسین کے نگران یعنی سیکیورٹی انچارج خالد بن ریان کو معزول کر دیا، کیونکہ وہ سابق خلفاء کے کہنے پر خلاف شریعت سزائیں دیا کرتا تھا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمرو بن مہاجر انصاری کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان سوائے اسلام کے کوئی رشتہ نہیں، میں نے تمہیں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے اور لوگوں سے چھپ کر نوافل پڑھتے دیکھا ہے، تم نماز بہت اچھی پڑھتے ہو، یہ تلوار سنبھالو، میں تمہیں اپنا حارس یعنی سیکیورٹی گارڈ مقرر کرتا ہوں۔ کہ کیا چیز سلیکشن کا معیار بنی؟
کس چیز نے سلیکٹ کیا؟ اچھی نماز پڑھتے تھے. کس چیز نے سلیکٹ کیا؟ کہ یہ تلاوت قرآن کیا کرتے ہیں. اور ہم آج دیکھیں کہ ہمارا اگر کوئی معیار بنتا بھی ہے تو کیا یہ ہے کہ جناب میں جس کو میں نوکر رکھتا ہوں وہ تقوی و پرہیزگاری کا حامل ہوتا ہے؟ معاذ اللہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ملازم آ جائے اور کہے کہ جناب میں با جماعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو بسا اوقات اس کو نوکری سے نکال دیتے. نہیں، ہمیں ایسا آدمی نہیں چاہیے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم یہ کتنی پیاری کتاب ہے، اور اس پر جو عمل کرتے تھے ان کو پچھلے دور میں کس طرح سے اہمیت دی جاتی تھی. قبیلہ ثقیف کے ایک وفد نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر امیر مقرر فرما دیا. حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سب سے چھوٹے تھے، مگر وجہ کیا تھی کہ آپ اسلام کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے اور قرآن سیکھنے کی بہت ہی زیادہ حرص رکھتے تھے. یہ معیار تھا کہ مطلب چونکہ قرآن کریم سیکھنے کی حرص رکھتے ہیں اس لیے ان کو نگران بنا دیا، اس لیے ان کو سعادت اور برکت عطا ہوئی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے ضیافت ہے، لہذا جو اس سے کچھ سیکھنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ اسے چاہیے کہ اسے سیکھے، کیونکہ خیر سے سب سے زیادہ خالی وہ گھر ہے جس میں کتاب اللہ سے کچھ نہ ہو، اور جس گھر میں کتاب اللہ سے کچھ نہ ہو وہ اس ویران گھر کی طرح ہے جسے کوئی آباد کرنے والا نہ ہو. بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت سنتا ہے. ہمارے گھر میں تلاوت ہمارا گھر کا کوئی معمول نہیں. ہم تو قرآن پاک بھی اتنا اونچی مچان پہ رکھتے ہیں کہ جس میں بغیر کسی سیڑھی پہ چڑھے تو ہاتھ بھی نہ پہنچے ہمارا. بالکل سال میں ایک دفعہ اگر اتار دیا رمضان المبارک میں کہ دادا دادی کو دیکھا تھا جناب وہ قرآن پاک کا ہر سال جو ہے نا وہ کپڑا تبدیل کرتے تھے. تو آپ دیکھیں قرآن پڑھتے کتنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ گھر میں داخل ہوتے تو علماء لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں. قرآن کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سر پہ رکھتے کہ میرے رب کا کلام ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کا کیا خوبصورت انداز. ایک بڑے پیارا ایک بزرگ کا قول لکھا ہے، تابعی بزرگ ہے، حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے اور اس کے سیکھنے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے ہیں. قرآن کریم کے پڑھنے اور اس کے سیکھنے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں. اس لیے جب تم میں سے کوئی سورت پڑھے تو اس کی 2 آیتیں چھوڑ دے اور دن کے آخری حصے میں سے ختم کرے تاکہ دن کے شروع سے آخر تک پڑھنے پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہے. یعنی کیسا پیارا مشورہ، ایک مشورہ ملا کہ صبح اس حال میں قرآن پڑھو کہ کچھ 2 آیتیں چھوڑ دیں، آخری دن کے آخری حصے میں پڑھ لیں تاکہ سارا دن قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں پر جو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنی ہے کہ یہ قرآن یہ قبر میں بھی راحت دلوائے گا. حضرت سیدنا امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کی کہ ایک قبر سے خوشبو آتی تھی، ایک قبر سے خوشبو آتی تھی. کسی نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ جواب دیا تلاوت قرآن اور روزے کی. یہ نفلی روزوں کی محبتیں، عبادت کی محبتیں، قرآن کی محبتیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن سے محبت کیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا اور پاکیزہ کلام ہے. اس کی برکتیں انشاءاللہ ملیں گی، اور اپنے گھروں کو بھی تلاوت قرآن سے آباد کیجئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جسے یہ جاننا پسند ہو
کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی احادیث اور احوال وغیرہ سے محبت کرنا ہے، سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے، آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس قرآن سے محبت کیجئے، اور وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو قرآن کریم سے محبت کرتے اور اس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ مگر ہمیں تو نہ درست قرآن پڑھنا آتا ہے، کسی یعنی ذہن بنا لیا کہ جناب بچپن سے قرآن پڑھ لیا ہے، لیکن کیا کبھی کسی قاری صاحب کو ہم نے سنایا ہے؟ بلکہ مدنی چینل پر اب تو فرض علوم میں روزانہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات وسوسہ آتا ہے کہ یار وہاں قرآن تو نہیں سکھاتے، وہاں تو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ قاعدہ پڑھانا ہمیں احساس دلاتا ہے۔ ہم نے دنیا کی لینگویجز سیکھی ہیں، ان کی گرامر سیکھی ہے، کیا قرآن کی گرامر سیکھی؟ قرآن کے الفاظ کس طرح ادا ہوتے ہیں، کیا ان کے مخارج کی ادائیگی کا طریقہ سیکھا؟ کہاں کہاں نرمی سے پڑھنا ہے، کہاں کہاں اس کو دراز کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں حروف کو ملانا ہے، کتنی مقدار ملانا ہے، یہ سب اس کی ایک طرح سے گرامر ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کا تو باقاعدہ اہتمام روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں کرایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام نہیں ہے تو دعوت اسلامی کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے آپ اپنا قرآن درست کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو بہرحال پورا قرآن کریم ہی یہ برکت ہی برکت ہے، شفا ہی شفا ہے، مصائب و تکالیف میں مشکل کشا ہے، اور قرآن کریم کی ہر سورت کی اپنی ہی فضیلت و شان ہے، جو جان و مال کی حفاظت کرنے، رنج و غم مٹا کر دل میں فرحت و مسرت داخل کرنے اور مرض سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں درست قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے اگر آپ کو مثال اب اگر اپنے گھر بیٹھ کر سیکھنا چاہتے ہیں تو جی ہاں، دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ اس آن لائن مدرسۃ المدینہ میں اب پاکستان میں بھی اگر کوئی بذریعہ انٹرنیٹ قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہ سہولت دی جا رہی کی مطلب ترکیب بنائی جا رہی ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن اس کا وزٹ کیجئے، فارم وغیرہ بھریے، بذریعہ نیٹ بھی آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی فضائل سنیے۔ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ، اس کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے، اور جو قریب المرگ ہو یعنی موت کے آثار جس پر ظاہر ہوں اس پر سورۃ الجاسیہ کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ سورۃ الحجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔
سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا. سورۃ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی, اور سورۃ الضحیٰ سے پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرہ کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی. سورۃ التین 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں. سورۃ العلق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورۃ القدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورۃ البینہ برس اور یرقان کا علاج ہے. سورۃ الزلزال 4 قرآن کے برابر ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورۃ العادیات کا دم مفید ہے. سبحان اللہ. سورۃ القاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر 300 مرتبہ پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سورۃ العصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورۃ الہمزہ اور سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت, اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے. سورۃ المعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے. سورۃ الکوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. سورہ کافرون 4 قرآن کے برابر ہے. سورۃ الاخلاص 3 قرآن کے برابر ہے. اس کے بہت فضائل ہیں. اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے جن و شیاطین اور حاسدوں کے شر سے یہ حفاظت کی جاتی ہے. تو کاش تلاوت کا جذبہ نصیب ہو جائے. امیر اہل سنت اکثر دعائیں کرتے ہیں, تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی, بکوں نہ کبھی بھی میں واہی تباہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, فضائل قرآن سے کتابیں واقعات مالا مال ہیں. بزرگوں کا انداز, صحابہ کرام کا انداز, خود ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے. اور ابھی جیسے میں نے کچھ حکایت بیان کی, آخر میں آپ کو ایک بڑی پیاری حکایت سناتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اسلاف و بزرگوں کا انداز کیسا تھا. یعنی یہ فضائل سن کر اگر ذہن میں رکھے جائیں, اور جب کبھی اس قسم کی کوئی آزمائش آئے تو قرآن کریم کی تلاوت سے کیسی برکتیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ امام ناصر الدین بستی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیمار ہو گئے, اور اسی بیماری میں آپ پر سکتہ طاری ہو گیا. اعز و اقربا یعنی قریبی رشتہ داروں نے مردہ تصور کر لیا آپ کو کہ آپ کا انتقال ہو گیا. اب تجہیز و تکفین کے بعد تدفین بھی کر دی آپ کی, حالانکہ آپ زندہ تھے مگر آپ کی تدفین ہو گئی. اب قبر میں رات کے وقت آپ کو ہوش آیا. اب خود اپنے آپ کو تو دفن پایا کہ مجھے تو دفن کر دیا ہے. اب بڑے حیران ہوئے. اب اسی حیرت و اضطراب میں مجھے اس ضمن میں ایک بات میں عرض کروں کہ ایک اسلامی بھائی مطلب وہ ان کا حادثہ ہوا گاڑی میں, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. کہا کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ تیزی کے ساتھ لڑک رہی تھی, اور میری زبان پر الحمدللہ اس وقت کلمہ طیبہ جاری تھا. یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ذہن بن گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں, تو مرنے والا ہوں تو میری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو, تو میں بس کلمہ شریف پڑھنے لگا. تو یہ جو فضائل ہم سنتے ہیں, آج ہم کو جو کہا جاتا ہے نا کہ میں کتابوں کا مطالعہ کریں, آج ہم کو جو کہا جاتا ہے کہ میں مکتبۃ المدینہ کے رسائل پڑھیں, یہ فضائل اگر ہم پڑھتے ہیں, ان کو اگر اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں, دیکھیں وقت پر کیسا یاد آتا ہے. تو امام ناصر الدین بستی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ زندہ تھے, مگر آپ کے اعز و اقربا نے آپ کو مردہ تصور کر کے دفنا دیا. رات کے وقت قبر میں آپ کی آنکھ کھلی. اب آپ بڑے حیران ہوئے, لیکن اسی حیرانی کے عالم میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص بحالت پریشانی 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور فرما دیتا ہے. آپ نے تلاوت شروع کر دی. فرماتے کہ ابھی 39 مرتبہ ہی پڑھی تھی,
کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا. آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے جان لیا کہ کفن چور قبر کھود رہا ہے، تو لہذا 40ویں مرتبہ بہت دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کیا تاکہ وہ سن نہ سکے. ادھر آپ نے 40 مرتبہ پورا کیا اور ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا، یعنی قبر کھول چکا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھ کر قبر سے باہر آ گئے. اب جیسے ہی آپ قبر سے باہر آئے، اس کفن چور کی تو مارے حیرت سے ہی طبیعت خراب ہوئی، وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا. اب آپ بستی کی طرف چلے تو خیال کیا کہ اگر اس حالت میں چلا گیا تو لوگوں کو سخت پریشانی اور حیرت اور ہیبت ہوگی. آپ رات کو ہی اپنی بستی میں گئے اور محلے کے دروازے کے آگے پکارتے گئے کہ میں ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتے کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا تھا، میں زندہ ہوں. اس واقعے کے بعد امام ناصر الدین بستی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی تو تھی آپ کی، لیکن اس طرح سے اس آزمائش سے آپ کو نجات عطا فرمائی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اور ہم بھی اگر اس قرآن کریم کی عظمت و شان مزید بڑھانے کے لیے مطالعہ کریں، فضائل پڑھیں، اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں درست قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے. دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کر رہی ہے، بلکہ الحمدللہ اس مدنی ماحول میں ہی ہمیں وہ جذبہ ملتا ہے کہ ہم خود درست قرآن پڑھنا سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں. بعض اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کئی ایسے اسلامی بھائی آئے جو اپنی بستی میں آئے تو یوں سمجھیں کہ ایک پہلے ہی تھے جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا یہاں پر، اور آج اللہ کی رحمت سے ان بستیوں میں جا کر انہوں نے لوگوں کے قرآن درست کرائے، ان کی نمازیں درست کرائیں. تو دنیا بھر کا یہ معمول ہے. دنیا بھر میں حالات بہت زیادہ خراب ہے. یعنی پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جب مبلغین نے سفر کیا تو وہاں پر بھی قرآن کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ کمزوریاں ہیں. تو اللہ کی رحمت ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کا شوق دلایا جاتا ہے. تو آپ بھی ہمت کیجیے، اپنے آپ کو پیش کیجیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درست قرآن پڑھنے کی سعادت دی ہے، صرف 40 منٹ مدرسۃ المدینہ بالغان میں اپنی خدمات دے دیجیے کہ میں انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھا ہے، انشاءاللہ میں قرآن پڑھاؤں گا، تاکہ اس طرح کی جو جہالت ہے اور لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہیں وہ بھی اس برکت کو حاصل کر سکے، درست طور پر قرآن پڑھ سکے. اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں تاکہ یہی آپ کے مدنی منع جو ہیں وہ ناظرہ قرآن مکمل کریں، حافظ قرآن بنے. الحمدللہ اب تک مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے جو قائم ہیں، کم و بیش 59,000 حفاظ اس مدرسۃ المدینہ سے فارغ ہو چکے ہیں. الحمدللہ تقریباً 1,60,000 سے زائد مدنی منع اور منیوں نے اس مدرسۃ المدینہ میں ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. تو اس دعوت اسلامی جو کہ الحمدللہ کریا گاؤں گاؤں علم دین کی شمع کو روشن کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی حصہ دار بنائے. تو دامے درمے قدم سخن میں جس طرح سے بھی ہوتا ہے، وقت دے کر مال خرچ کر کے جس طرح سے بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آپ مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، مزید توفیق دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایمان پر